کیا آپ ہجی کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہجی کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف ہجی کی کتاب ایک باب ایک آیت اس کتاب کے مصنف کے طور پر ہجی نبی کی ہی نشاندہی کرتی ہے۔ سن تحریر ہجی کی کتاب غالباً 520 قبل از مسیح میں تحریر کی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد ہجی نے خدا کے لوگوں کو ان کی ترجیحات کے حوالے سے چیلنج دینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے لوگوں کو باہمی اختلافات میں پڑے رہنے کی بجائے عزت و احترام کے ساتھ خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے خدا کی ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے دعوت دی۔ ہجی نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس بات کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ ان کی موجودہ طور پر بنائی جانے والی ہیکل سلیمان کی ہیکل جتنی خوبصورت اور سونے چاندی سے سجی ہوئی نہیں۔ اس نے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنی زندگی کے ناپاک کاموں اور اپنی بری راہوں سے پھریں اور خدا کی حاکمانہ قدرت پر یقین رکھیں۔ ہجی کی کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس وقت خدا کے لوگوں کو کن مسائل کا سامنا تھا۔ اس طرح سے لوگوں نے بڑی جرأت مندی کے ساتھ خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کیا اور کیسے خدا نے ان کی سبھی ضروریات کو مہیا کیا۔ کلیدی آیات ہجی 1 باب 4 آیت کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے؟ ہجی 1 باب 5 سے 6 آیات اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا اور تھوڑا کاٹا۔ تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ ہجی 2 باب 9 آیت اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ مختصر خلاصہ کیا خدا کے لوگ اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں گے، جرأت مندی کا مظاہرہ کریں گے اور خدا کے وعدوں کی بنیاد پر عمل کریں گے؟ خدا اپنے لوگوں کو انتباہ کرتا ہے کہ وہ اس کے کلام پر کان لگائیں۔ خدا نے نہ صرف لوگوں کو خبردار کیا بلکہ اس نے اپنے بندہ ہجی کے ذریعے سے ان کو اپنے خاص وعدوں کی پیشکش بھی کی تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس کی پیروی کریں، کیونکہ لوگوں نے اپنی ترجیحات کو نظر انداز کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں خدا کو اولین درجہ نہیں دیا تھا۔ اس لیے یہودا کو بابل کی اسیری میں بھیج دیا گیا۔ دانیل کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اور اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے خدا نے شاہ فارس خورس کو ابھارا، وہ اسیری میں آنے والے یہودیوں کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دے۔ لوگوں کا ایک گروہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی سرزمین میں واپس آیا۔ انہوں نے خدا کو اپنی زندگیوں میں اولین درجہ دیا، اس کی پرستش کی اور اسرائیل میں رہ جانے والے دیگر عام لوگوں کی مدد کے بغیر ہی خدا کے گھر میں ہیکل کی تعمیر نو کا آغاز کر دیا۔ ان کے جرأت مندانہ ایمان کو اسرائیل میں اس وقت آباد عام لوگوں اور اس دور کی فارس کی علاقائی حکومت کی طرف سے قریباً 15 سالوں تک سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پیشن گوئیاں انبیاء اصغر کی زیادہ تر کتابوں کی طرح ہجی کی کتاب بھی بحالی اور برکات کے وعدوں کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ اس کتاب کی آخری آیت یعنی ہجی 2 باب 23 آیت میں خدا زربابل کے لیے ایک بہت ہی منفرد مسیحانہ لقب میرا خادم استعمال کرتا ہے۔ اس کا موازنہ 2 سموئیل 3 باب 18 آیت، پہلا سلاطین 11 باب 34 آیت، یسایہ 42 باب 1 سے 9 آیات، حزقییل 37 باب 24 سے 25 آیات کے ساتھ کیجیے۔ ہجی کے ذریعے سے خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ زربابل کو ایک نگین بنانے کا جو کہ عزت و احترام، اختیار اور طاقت کی علامت تھا، بالکل اسی طرح جیسے بادشاہ کا عصائے شاہی ہوتا تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنے احکام پر شاہی مہر بھی ثبت کیا کرتا تھا۔ خدا کے نگین کے طور پر زربابل داؤد کے گھرانے اور اس مسیحانہ نسل کی بحالی کی نمائندگی کرتا ہے جس میں اسیری کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی تھی۔ زربابل نے داؤد کے شاہی خاندان کو بحال کرتے ہوئے داؤد کی نسل سے پیدا ہونے والے بادشاہوں کی نسل کو بھی بحال کیا، جس کے نقطہ عروج پر یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت ہوگی۔
زربابل یسوع مسیح کے نسب نامے میں یوسف کی طرف سے بھی ظاہر ہوتا ہے، متی 1 باب 12 آیت، اور مریم کی طرف سے بھی لوکا 3 باب 27 آیت۔ عملی اطلاق۔ ہجی کی کتاب ہماری توجہ ان بہت ہی عام مسائل کی طرف دلاتی ہے جس کا سامنا زیادہ تر لوگ آج کے دن تک کرتے ہیں۔ ہجی کہتا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کیا ہم اپنی خوشیوں اور اپنے سکون میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یا پھر خدا کے کام میں۔ دوسرا، جب ہمیں مخالفت کا سامنا ہوتا ہے یا پھر ہمارے حالات حوصلہ شکن ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ شکست خوردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، ہم اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں اور خدا کے حضور پاک زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چوتھا، خدا کی ذات سے تعلق رکھنے والے ہر ایک کام کو کرتے ہوئے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہے اور ہر طرح کے حالات پر اسے مکمل طور پر اختیار حاصل ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات، خداوند کے ہاتھوں میں ہمیشہ ہی یہ جانتے ہوئے محفوظ رہیں کہ وہ ہر ایک چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور جو اس کی خدمت کرتے ہیں ان سب لوگوں کو بھرپور طریقے سے برکت دیتا ہے۔ آمین اور آمین۔